بھائی جو سروس کے دوران اپنا فنڈ کی کٹوتی ہوتی ہے، بہرحال ہر سال کے بعد اس میں نفع بھی لگتا ہے. جب آدمی ریٹائر ہوتا ہے اس کو ملتا ہے، آپ لے سکتے ہیں، وہ سود نہیں ہے. اس پیسے کو انہوں نے کسی کام میں ڈالا ہوتا ہے، اس پر نفع آتا ہے. نبی پاک کی قبر مبارک پر آج تک کوئی گیا ہے؟ پہلے تو جاتے تھے، بی بی عائشہ بھی جاتی تھی، صحابہ بھی جاتے تھے. لیکن جب وہ حادثہ ہوا نور الدین زنگی کے زمانے میں، تو اس نے سیسا پلائی ہوئی دیوار دے دی، اس کے بعد پھر کوئی نہیں جا سکتا. کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی. اللہ عالم، اگر ہوئی ہو تو خواب میں کیا مشکل ہے؟ خواب میں تو کسی کو بھی زیارت ہو سکتی ہے. اگر کوئی بندہ ڈراموں میں کام کرتا ہے، وہ صراط مستقیم پہ چل سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیوں؟ کافر تو نہیں ہے نا، گناہ کی بات ہے. اور پھر ضروری بھی نہیں کہ ہر ڈرامہ غلط ہو. بہرحال وہ کوشش کرے، بالکل صراط مستقیم پہ چل سکتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے رعنا نہ کہا کرو. ہاں وہ یہ ہے، بات کو سمجھا بھی کرو. یہی تو مصیبت ہے نا. اسی لیے ہم کہتے ہیں قرآن سمجھنا ہے تو قرآن والوں سے سمجھو، جن کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہو. اصل بات یہ ہے کہ کافر یہودی جو تھے نا، وہ بغض میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راعینا، تو اچھا لفظ ہے، ریاض ہماری طرف مہربانی کریں. وہ کہتے راعینا، یعنی آپ تو ہمارے چرواہے ہیں، ہم آپ کو نبی کیسے مان لیں؟ جیسے السلام علیکم کے بجائے کہتے تھے السلام علیکم، موت ہو تجھ پر. تو اللہ نے قرآن نازل کیا کہ لا تقولوا راعنا ولکن قولوا انظرنا. آج کے بعد یہ لفظ ہی نہ کہو، نبی کو کہا کرو انظرنا، ہماری طرف دیکھیں، توجہ فرمائیں. تو یہ لفظ اس لیے آیا تھا اور اس لیے اللہ نے حکم دیا تھا. حضور نے فرمایا کہ جس نے عاشورہ کو یعنی 10 محرم کو غسل کیا، وہ مرض الموت کے سوا کسی مرض میں مبتلا نہ ہوگا. پھر تو شیعہ کوئی بیمار نہ ہوتا نا. اللہ کے بھائی ایک حدیث پتہ نہیں تم نے کہاں سے گھڑی ہے. حضور نے روزے کا حکم تو دیا ہے، غسل کا حکم تو نہیں دیا. ہماری مسجد میں 10 محرم کو دیگ پکاتے ہیں، اس میں حصہ نہ ڈالیں، یہ بدعت ہے. حضرت حسین پیاسے شہید ہو گئے، بھوکے شہید ہو گئے، یہ دیگیں پکا کے کھا رہے ہیں. روزہ رکھو، تم بھی بھوکے رہو، حضرت حسین سے محبت کا اظہار کرو. شہدائے کربلا کو ایصال ثواب کے لیے بالکل خیرات کر سکتے ہیں، کسی بیوہ کی مدد بھی کر سکتے ہیں، مسجد مدرسہ بنا سکتے ہیں. کھڑے ہو کے غسل کرنا جائز ہے. جب کھڑے ہو کے تمہارے ہاں کھانا پینا بھی جائز ہے تو غسل کیوں جائز نہیں؟ تم تو کھاتے بھی کھڑے ہو کے ہو نا، اونٹ کی طرح. مہذب لوگ جو ہے نا وہ کھڑے ہو کے کھاتے ہیں، اونٹ کھڑے ہو کے کھاتا ہے. بہرحال کھڑے ہو کے غسل کرو یا بیٹھ کے کرو، جائز ہے. فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھلتی. کوئی وظیفہ بتا دیں، اپنے دوست سے کہیں کہ وہ حیا کے جو لوگ ہیں نا ان کو تمہاری بارے میں بتا دے، وہ تمہیں 2 دن پکڑ کے بند رکھیں گے، ٹھیک ٹھاک ٹھکائی کریں گے، مجالے پھر آنکھ نہ کھلے. وظیفے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کام کے لیے آنکھ کھل جاتی ہے، نماز کے لیے نہیں کھلتی اس کی آنکھ. حیض کی حالت میں عمرے ادا کیے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اب ایک دفعہ پاک ہو کے عمرہ قضا بھی کرو، دم بھی ادا کرو. نہ پاکی میں تم نے عمرے کی. عجیب بات، اتنا تمہیں عقل نہیں ہے کہ حیض میں تو مسجد بندہ نہیں آ سکتا، طواف کیسے کرے گا؟ نماز میں امام سے کوئی غلطی ہو جائے، نماز کے بعد یاد آئے، تو قیامت کے دن تمام مقتدی پکڑے جائیں. کیوں پکڑے جائیں گے؟ نہ مقتدی پکڑے جائیں گے نہ امام پکڑے جائے گا. غلطی ہو گئی، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے.
اللہ نے یہی تو فرمایا کہ نسی آدم، آدم بھی بھول گئے۔ میری بیوی کو کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے شوہر بہت جھوٹ بولتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کیا کرو۔ میری بہن کا رشتہ ہوتے ہوتے اٹک جاتا ہے، 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کیا کرو۔ اپنی امی ابو کو فوت شدہ ہیں، ان کے لیے آپ نفل پڑھ کے دعا کریں، یا اللہ ان کا ثواب فلاں کو دے۔ جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ میرا بیٹا داڑھی نہیں رکھتا، اللہ اس کو ہدایت دے اور حضور کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک عورت روزانہ سورج نکلنے سے پہلے والد کی قبر پہ قرآن پڑھتی ہے، بالکل ناجائز ہے، اس کو قبر پہ جانا ہی ناجائز ہے، پڑھنا ہے گھر میں بیٹھ کے پڑھے، ثواب تو اللہ پہنچائے گا۔ میری پوری زندگی مدینے میں گزرے، دعا کریں اللہ سبب بنائے۔ حضور پاک نے جنات کو خط لکھا تھا، وہ دلائل النبوہ للبیہقی کتاب میں موجود ہے، اس کی کاپی بنا کے گھر میں لگا سکتے ہیں۔ بے نمازی کا درود قبول ہوتا ہے، بے نماز ہونے کی سزا ملے گی، درود کا ثواب ملے گا۔ قضا روزی کی نیت یہ ہے کہ یا اللہ جو میں نے قضا کیا اس کے بدلے میں رکھ رہا ہوں۔ ہاں یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے کہ حضرت معاذ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا تو میرے صحابہ کے بارے میں لوگ جو ہیں ینقصون اصحابی، شان میں گستاخی کریں گے، فلا تجالسوہم، ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ دوست کی بیوی کے ساتھ کسی نے زیادتی کی، بعد میں تنگ کرنے لگا، بیوی نے شوہر کو بتایا، معافی مانگی تو شوہر نے معاف کر دیا۔ اب دوسرا شخص کھلے عام پھرتا بھائی اب اس نے معاف کر دیا، اس کے معاف کرنے سے گناہ تو معاف نہیں ہو جاتا نا، گناہ تو اس کے ذمے ہے نا، اسلامی سلطنت تو اس کو باقاعدہ رجم کیا جائے گا۔ لوگ سنت پہ عمل کرتے ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں سے مکر جاتے ہیں، یہ مکر جانا کہ تو جھوٹ ہوا نا، بات کر کے آدمی مکر جائے۔ اللہ سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ میں نے آپ سے سیکھا ہے، میں آپ سے بہت پیار اور احترام کا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ 9 اور 10 کو عاشورہ کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ میرے آقا نے حکم دیا سومو، آپ نے حکم دیا کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھو تو 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عاشورہ مانا 10واں، بابا فرید کے مزار پہ جا سکتے ہیں، مزار پہ جا سکتے ہیں، مزار والوں سے مانگ نہیں سکتے، مزار پہ چوما چاٹی نہیں کر سکتے، مزار پہ طواف نہیں کر سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے، جائیں کیوں نہ؟ کل خانی یا 40واں یا 3 10واں سب بدعت ہے۔ میں نے مکہ آیا، عمرہ کیا، ٹھیک ہے، حج بدل دادی کے نام کا کیا، ٹھیک، کوئی جزا نہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ حج کے لیے احرام عمرہ احرام باندھ کر گیا، راستے میں پکڑ کے واپس کر دیا گیا، حج نہیں کر سکا، تو آپ اب عمرہ بھی کر لیں، ایک دم بھی دے دیں، پھر جب اللہ توفیق دے تو حج بھی کریں۔ ہمارے علاقے میں میت کی قبر کھودنے کے لیے سارے علاقے والے آتے ہیں، کوئی قبر کھودنے کے لیے کوئی 100-200 بندے کی ضرورت ہوتی ہے، سارے علاقے والے جو آتے ہیں، بعد میں ان کو چاول کھلاتے ہیں، تو چاول نہ کھلاؤ مجالے آئیں، ان کو دیکھ پکا کے نہ کھلاؤ، پھر دیکھتے ہیں قبر کھودنے آتے ہیں، وہ چاول کھانے آتے ہیں۔
قبر کھودنے کے لیے 2 آدمی 1 آدمی بھی کافی ہے. میں نے طواف کیا 2 رکعت واجب طواف نہیں پڑھے. اب جہاں مرضی ہے 2 رکعت پڑھ لو. 15-20 طواف کیے تو ہر طواف کے 2 رکعت پڑھو. یا رسول اللہ اسما قالنا، یہ کہنا درست نہیں ہے چونکہ اس میں غیر اللہ سے ندا ہے. جو پڑھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بھی توبہ کریں. ایک ہوتا ہے کہ آدمی مجازن کہے، لیکن عام آدمی تو یہ بات نہیں سمجھتا ہے کہ حقیقت اور مجاز میں کیا فرق ہے. کہتے ہیں کہ حضور ہر عاشق کی قبر میں آتے ہیں. جب قبر میں آتے ہیں تو پھر مدینے میں کون ہوتا ہے؟ وہ تو عاشق کے پاس چلے گئے، باقی لوگ مدینے میں صلاۃ و سلام پڑھنے والے تو رول گئے. جھوٹے قصے گھڑے ہوئے عاشق کی قبر میں آتے ہیں. اہل سنت والجماعت، ہر مسلمان اہل سنت والجماعت ہے. دعا بعد الجنازہ جو ہے وہ بدعت ہے. اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا بدعت ہے. فاتحہ خوانی، تیجا، 40واں، جمعرات، اثار ثواب، جشن، عید میلاد، سب بدعت ہے. قبر پر اذان دینا بدعت ہے. زندگی میں نماز نہیں پڑھی، اب مردے کو اذان سنا رہے ہیں. مزاروں میں جا کے خیرات کرنا بالکل ناجائز ہے. گھر میں کرو، ثواب اللہ دے گا. بالکل نہ حضور سے ثابت ہے نہ خلفاء سے. اگر ہم نے مدینہ پاک میں نماز پڑھی لیکن امام سے ہم آگے نکل گئے، نماز نہیں ہوگی، دوبارہ قضا کرو. بہرحال 40 نمازوں کی نیت تو تب رہے گی جب صحیح نماز پڑھو گے. تو نماز ہوئی نہیں تو 40 کیسے ہوں گی؟ کہ عرفات میں حج کا احرام نہیں باندھ سکتے، وہ حدود حرم میں باندھنا ہے. اذان ہو رہی تھی کہ میں نے پانی لے لیا، انشاءاللہ روزہ ہو جائے گا. ہماری ورکشاپ ہے باب سلام سے اندر. ورکشاپ سے باہر ہم میں داخل ہونے تک ہمارے 3 منٹ لگتے ہیں. ورکشاپ میں سب مشینیں لگی ہوئی ہیں. وہاں ایک سپیکر لگا ہوا ہے، اس کی آواز پر ہم حرم کی جماعت کے ساتھ، تو حرم کا نیچے کا حصہ ہے تو اس میں تو پڑھ سکتے ہیں. زمزم کے پانی سے چائے بنا سکتے ہیں، بالکل چائے کیا روٹی بھی پکا سکتے ہیں. حرم کے بعد جو 7 مسجد ہیں ان میں نماز پڑھنے کا بالکل وہ بھی حرم میں ہیں، لیکن جو اللہ کے گھر میں ثواب ہے وہ تو وہاں نہیں ملتا. عمرے کرنے کے بعد بال بھی حدود حرم میں کٹوانے ہیں، یعنی طواف بھی حرم میں، صفا بھی حرم میں، بال بھی حرم میں. اگر حدود حرم سے باہر کٹائے گا تو دم پڑ جائے گی. پتہ نہیں کس نے اب اتنا لمبا چوڑا خط آدمی کیسے پڑھے. کسی امام سے لیٹر بنوانے کا میری بیٹی، ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. اس کا سب سے بہتر یہ ہے جو آپ نے مجھے لکھا ہے نا، یہی لکھ کر رئیس الحرمین جو ہیں شیخ سدیس مدد اللہ العالی ان کو بھیجیں. اگر اللہ نے ان کے دل میں بات ڈال دی تو وہ آپ کی مدد کر سکیں گے، ہم نہیں مدد کر سکتے. من مكة حبيبي نور سطع المدينة